اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی علی محمد. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آج جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ گزشتہ سبق سے ہی مربوط ہے، اور ہم نے آپ کے درمیان دین کے متعلق کچھ معروضات پیش کیے. دین اسلام، جب انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو اپنا شعار بناتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. کامیابی بندگی انسانی کے لیے ضروری ہے کہ اسے وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب بنے. ہم نے اسی دین کے کچھ اصول بیان کیے اور اسی دین اسلام کے کچھ فروع بیان کیے. اصول دین کو تعبیر کیا گیا ہے دین کی جڑوں سے، کہ دین کی جڑیں 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. پھر ان اصول پر جب انسان کا اعتقاد ہو جاتا ہے، انسان یقین محکم کے ساتھ اصول دین پر عقیدہ رکھتا ہے، تو ان اصول کے فوراً بعد فروعات کی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے. وہ فروعات کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، اصول کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، اور فروع کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے. اب ہم کس طریقے سے فروع دین کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کر کے اپنے پروردگار کو راضی کریں، تو ہم فروع دین کو دیکھتے ہیں کہ فروع دین ہے کیا. ہم نے دیکھا فروع دین میں یعنی دین کی جو شاخیں قرار دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے جو رکن اسلام قرار دیا گیا ہے وہ ہے نماز. آج ہم نماز پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور نماز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نماز کیا ہے. اللہ کی خوشنودی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے نماز. اگر بندہ مومن خود کو مومن کہلاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے. اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اگر مومن چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں پر جائے
مومن چاہتا ہے کہ اسے ارتقاء حاصل ہو جائے، مومن چاہتا ہے کہ اسے خدا کی نزدیکی، خدا کا قرب، خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، نماز کو ادا کرے۔ نماز ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی روایات ہے کہ نماز کو عبادات میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی، نماز کے بارے میں روایت ہے ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا، اگر نماز آپ کی قبول ہو گئی تو آپ کے دیگر اعمال جو ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن ردت ما سواہا، اور اگر نماز آپ کی رد کر دی گئی، نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی، تو آپ کے دوسرے اعمال جو ہیں وہ بھی رد کر دیے جائیں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں نماز کے بارے میں خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی، خدا کی خوشنودی اگر حاصل کرنی ہے تو ہم نے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی اللہ نے کتنی رکعت ہم پر واجب کی ہے، ظہر کی کتنی رکعت ہم پر واجب کی گئی ہے، عصر کی کتنی رکعت ہم پر واجب کی گئی ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہم پر واجب کی گئی ہے، اور عشاء میں ہم پر کتنی رکعت واجب کی گئی ہے۔ یہ نماز کی جو تعداد ہے، جو رکعت نماز ہے، وہ ہم کس کس طریقے سے اور کس کس وقت میں بجا لائیں۔ فجر کی نماز ہم فجر کے ٹائم پہ پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ، عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ، عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پہ، مغرب کی نماز مغرب، یعنی جتنی نمازیں 5 وقتہ نمازیں، جو 5 نمازیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو حکم پروردگار ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان نمازوں کو خوشنودی پروردگار کے لیے پڑھ رہے ہیں یا خوشنودی علی الناس، لوگوں کی خوشنودی کے لیے۔ اگر ہماری نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوگی، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہوگی، تو پھر اس کی کوئی ہمیں جزا نہیں ملے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول نہیں قرار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے لوگوں کے لیے نماز پڑھی تو اس کا صلہ کون دے گا؟ اس کا صلہ بھی آپ لوگوں سے لیں۔ لوگ کیسے صلہ دیں گے؟ لوگ تو صلہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو صلہ دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، تو ہم اپنے خدا کو کس طریقے سے راضی کریں؟ نماز کے ذریعے سے۔ نماز انسان جب پڑھتا ہے تو اس بندے اور پروردگار کے درمیان ایک ربط، ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ سے دور ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ موبائل کے ذریعے سے اس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں، اس کے نمبر کو ملاتے ہیں، تاکہ اس نمبر کو ملنے کے بعد اس سے رابطہ ہو جائے۔ اب نمبر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کال کریں، اور کال کرنے کے بعد آپ سے وہ رابطہ اس طریقے سے منسلک نہ ہونے پائے کہ آپ اس خدا سے بات کر سکیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو فون پہ کال کرتے ہیں اور آپ کا رابطہ اس سے نہیں ہو پاتا، تو ایک آواز آتی ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت میسر نہیں ہے، برائے مہربانی دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ کوشش کریں۔ آپ نے سنا ہوگا موبائل پہ اکثر جب آپ کی کال نہیں لگتی ہے تو ایک آواز آپ کے موبائل میں آتی ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت موجود نہیں ہے، لہذا آپ دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ کوشش کریں۔ آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں آپ ایک مرتبہ اس سے رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کی بات ہو جاتی ہے۔ یہی سلسلہ اگر آپ نماز میں دیکھیں، اور آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں، آپ دعائیں مانگیں، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کی دعا قبول نہ ہو،
2 मरतबा आपकी दुआएं कबूल ना हो, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि जब आप अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करता है, लेकिन हमें उस खुदा से मांगने का तरीका नहीं आता, हमें उस खुदा को राजी करने का तरीका नहीं आता। हम किस तरीके से दुआ मांगे कि खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे। अगर इंसान चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों, उसकी हाजात कबूल हों, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान को चाहिए कि अगर उसकी दुआएं मुस्तजाब ना होती हों तो वो हमारे वसीले को नबी करीम पर और उनकी आले पाक पर अव्वल व आखिर दुरूद पढ़े। अल्लाह इस दुरूद की बरकत से जो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आले पाक पे पढ़ा जाता है, इन दुरूद की बरकत से अल्लाह जो है आपकी दुआओं को कबूल करेगा। तो अब हमें ये तरीका, ये सलीका सिखाया है आले मोहम्मद ने कि हम दुआ किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में कबूल करा सकते हैं। तो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजें और दुरूद भेजने के बाद अपनी दुआएं आले मोहम्मद के वसीले से तलब करें ताकि परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह को राजी करने के लिए जो सबसे पहला रुकन करार दिया गया है वो नमाज का है। तो अब हम नमाज पढ़ें, फजर की कितनी रकात है, किस तरीके से पढ़नी है, और हमने जो नमाज के अज़कार हैं, जो नमाज में हमने जिक्र करना है, हमने उसको समझना होगा कि नमाज में जब हालत क़याम में जो जिक्र पढ़ा जाता है, जो कुरान की सूरतें पढ़ी जाती हैं, हम जो खुदा से सूरह अलहम की तिलावत करके खुदा से कलाम करते हैं, हम जो कुरान मजीद का कोई भी सूरा पढ़ के खुदा से कलाम करते हैं, आया हम इन सूरतों को तवज्जो के साथ समझते भी हैं या नहीं? हम जो रुकू का जिक्र करते हैं, जिक्र रुकू पढ़ते हैं, उसकी मानी क्या है, उसकी मफाहिम क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ताकि हम खुदा की बारगाह में इस तरीके से हाजिर हों कि ऐ खुदा, तेरा नाकिस बंदा, तेरा जलील बंदा, तेरा हकीर बंदा, तेरा गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में आ गया है। परवरदिगार, परेशान हाल हूँ, मेरी परेशानियों को दूर फरमा। जब खुदा से इस तरीके से इंसान अपनी आजिज़ी से, अपनी इनकिसारी से, खुजू और खुशू के साथ दुआएं मांगता है, इबादत परवरदिगार को अंजाम देता है, तो खुदा हमारी हाजात को ज़रूर भी ज़रूर कबूल करता है। और खुदा खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी दुआओं को कबूल करूं। अफजल तरीका इंसान के लिए अल्लाह को राज़ी करने का नमाज है। हम नमाज को जब कुरान के हवाले से, आयात कुरानी के ज़रिए से देखते हैं, तो कुरान में बेशुमार मकामात पर नमाज के हवाले से ताकीद की गई है। नमाज का हुक्म हमें कहाँ से मिला? कुरान मजीद से। कुरान मजीद ने बारहा कहा कि अकीमुस्सलात, 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 नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। और फिर एक मकाम पे कुरान मजीद का इरशाद बारी ताला हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज का काम क्या है कि इंसान को बुराई से रोके। अब देखिए, मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है। कुरान कह रहा है कि नमाज का काम क्या है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बाज रखती है, रोकती है। हम देखते हैं कि बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं,
اور چوریاں بھی کر رہے ہیں, چگلیاں بھی کر رہے ہیں, غیبتیں بھی کر رہے ہیں, تو نماز نے کیوں نہیں روکا؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ جب حکم قرآن یہ ہے, حکم پروردگار یہ ہے کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے, بہت لمبے لمبے سجود بجا لا رہا ہے, اور وہ غیبتیں بھی کر رہا ہے, وہ برائیاں بھی کر رہا ہے, وہ مال حرام بھی کھا رہا ہے, تو نماز نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ ایسا کیا ہوا کہ نماز اس کو نہیں روک پا رہی؟ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر گناہ کر رہا ہے, اس کے بعد بھی غیبتیں کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, یا کسی پر ظلم کر رہا ہے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے. اگر اس کی نماز اصلاً نماز ہوتی تو بے شک نماز اسے برے کاموں اور بے حیائی سے روکنے والی ہوتی. لہذا ہم اپنی ذات کو دیکھیں, اپنے اندر کوتاہیاں کو دیکھیں کہ ہم نے جو عبادت خداوندی کو انجام دینا ہے, آیا خدا کی عبادت سے, خدا کی خوشنودی سے ہم اپنی عبادت بارگاہ خداوندی میں جو پیش کر رہے ہیں وہ خدا کے نزدیک شرف قبولیت رکھتی بھی ہیں یا نہیں رکھتی؟ اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنا نفس کو جانچنا ہوگا, ہمیں اپنے کردار کو اس طریقے سے اپنانا ہوگا کہ جس طریقے سے کائنات کے رسول نے ہم تک پیغام اسلام کو پہنچایا ہے, آل محمد نے, محمد و آل محمد نے ہم تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے. بس اسی پیغام کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو ہماری زندگیاں کیا ہو جائیں گی؟ ناکام ہوں گی یا کامیاب ہوں گی؟ کیوں کامیاب ہوں گی؟ کیونکہ ہم نے اس طریقے سے زندگی کو گزارا کہ جس طریقے سے ہمارا پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طریقے سے زندگی کو گزارے. ہم جب پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے عبادتیں بجا لائیں کہ جس طریقے سے عبادت کے بجا لانے کا حکم ہے. اب ہم دیکھیں کہ اگر انسان نماز کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس صحیح وضو نہیں ہے, وضو اس کا ناقص ہے, باطل ہے, اور وہ نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے, بڑے خضوع اور خوشی سے پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے وضو میں نقص ہے, تو بتائیے کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کہاں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اس نے جو نماز سے پہلے مبتدعات نماز ہیں, جو چیزیں لازم قرار دی گئی ہیں, وضو واجب قرار دیا گیا ہے نماز کے لیے, اگر انسان وضو میں کوتاہی کرے, وضو کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے, تو انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو طہارت کا وضو کے ذریعے سے حکم ہے, جو شرعی حکم ہے, اس کو قبول نہیں کیا, اس نے اس کو عمل پیرا نہیں کیا. لہذا ہمیں سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں, ہمارے روزے مقبول ہوں, تو ہم وضو سیکھیں. ہم نماز کے لیے جو مبطلات نماز ہیں, جو موارد نماز ہیں, ان سب کو جانیں اور ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما, اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جن مومنین نے ماہ سیام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, بالخصوص ہمارے شاہد بھڑگڑی صاحب, پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما اور ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما.
وما علینا الا البلاغ المبین. مل کے صلوات پڑھے محمد محمد محمد.